بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ويقول أين شركائي الذين أين شركائي الذين كنتم تزعمون كنتم تزعمون ونزعنا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. اہل شرک سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مخاطب ہو کر فرمائے گا جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے اور ہمیں جو ہے وہ کنارے لگا لیں گے، ہم عذاب الہی سے بچ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ان کے طفیل ہم جنت میں جائیں گے، ان کے طفیل ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لائیں ان شریکوں کو جن کو تم پکارتے تھے۔ حضرات گرامی، ابھی چند دن پہلے ایک زلزلے کا ہلکا سا ایک جھٹکا لگا ہے، بلکہ بہت بڑا ایک جھٹکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو سارے بار بیک زبان استغفر اللہ، اللہ اکبر، وہ محلات سے، کوٹھیوں سے، گھروں سے باہر نکل آتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اللہ نہ کرے چاہے تو وہی زمین میں درسا دے کھلے میدان میں، تو اللہ رب العزت کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو سب ایک اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی معاملہ سدھر جائے، کاروبار چل جائے، بیٹا ہو جائے، تو کہتے ہیں جی کہ یہ بزرگوں کا کرم ہوا ہے، یہ بزرگوں کی نظر ہوئی ہے تو یہ ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ بیٹی ہو اللہ نے رحمت دے دی ہے، بیٹا ہو تو پیران نے دیتا، اور اسی طرح کوئی خوشی ملے جی، دیکھو جی بزرگوں کا کرم ہو گیا، کوئی فوتگی، کوئی سانحہ پیش آیا، اللہ کا حکم ہے۔ یعنی کہ ہر جو ہے حادثہ، سانحہ اور جو چیز ہمیں ناگوار لگتی ہے وہ ہم اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو چیزیں بھلی لگتی ہیں، دل کو لگتی ہیں، خوش کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، ہم بزرگوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ شرک نہیں تو کیا؟ وہی مولانا کی بات کہتا ہے ایک بندہ میرے آگے کہتا جی پیسے دھارے چاہیے، میں کہا یار تیرے اتنے رشتے دار ہے تو نہ وہ جا کے منگنا، کہتا کملیا شریکاں دے بوئے تے نہیں چاہیے ہوتا، کہتا رب دے شریک بنائی جانا، اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا تے رب دے شریک بنائی جانا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ بدقسمتی سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور قرآن نے ایسے مسلمانوں کا یوں بیان کیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے، ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو یہ شرک جو ہے ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سرائر کیے ہوئے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف حجر شجر، یہ مورتیاں، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ مٹی کی ڈھیری کو سجدہ کرنا، یہی صرف شرک نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی زندہ و جاوید ہے اس کے قدموں میں جا کر پڑ جانا اور اس انداز سے جھکنا جو اللہ رب العزت کے آگے جھکنے والا انداز ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے، سختی سے آپ منع کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اہل شرک کے جو ہے وہ چہروں پر پھلکاہٹ آ جاتی ہے، اور جب اکیلے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے یہ بات بار بار ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی بزرگ ہے نا، جسے بزرگ کہتے ہیں،
جسے اللہ بزرگ مانتا ہے، جسے اللہ کے رسول بزرگ مانتے ہیں، جو شریعت کا پابند ہے، اس سے دعا لینا، اس کی صحبت حاصل کرنا، اس کی خدمت کرنا باعث اعزاز ہے، باعث سعادت ہے۔ اور ایسے ولیوں کا مرکب جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ہم اس کو مومن بھی نہیں مانتے، مسلمان بھی نہیں مانتے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ایک بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیچھے پڑ جائے، اور وہ تو رب کی رحمت کا محتاج خود ہے۔ تو دعا کسی سے کروائی جا سکتی ہے جو اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، تو لیکن جو غلط طریقے ہیں، شرکیہ طریقے، ان سے بچنا چاہیے۔ وَيَوْمَ جس دن يُنَادِيهِمْ، وہ ندا دے گا انہیں، وہ پکارے گا ان کو، یعنی اللہ رب العزت جب ان کو پکارے گا ان مشرکوں کو، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، وہ جن کو تم تھے تزعمون، گمان کرتے، شریک ٹھہراتے تھے کہ جی یہ ہے نا ہماری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ ان کے واسطے سے، ان کے توفیل سے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکالیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتھ تم لاؤ برہانکم، اپنی دلیل، تو عالموں، تو وہ جان لیں گے، ان الحق، کہ بلا شبہ سچی بات اللہ ہی کی ہے۔ گواہیاں مل جائیں گی، سارا کچھ سامنے ہو جائے گا، نکھر کے سامنے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی عدالت سراپا انصاف والی ہے، حق سچ نکل کر سامنے آ جائے گا، پھر لوگ کہیں گے سچی بات اللہ کی، جو اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے۔ وَضَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ تھے وہ افترا باندھتے، وما علیہ الا البلاغ۔